کہانیوں کے آخر میں مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں مسئلے نہیں، انسان ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہنسی ایسی ہوتی ہے جو انسان اپنے غم چھپانے کے لیے سیکھتا ہے، اور ایک ہنسی ایسی ہوتی ہے جو انسان کو سارے غم بھلا دیتی ہے۔ اور تو کچھ نہیں کیا ہم نے، اپنی حالت تباہ کر لی۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں آسانی چاہیے تو اپنے غم پہ ہنسنا آنا چاہیے۔ عرب کی ایک مشہور کہاوت ہے، اے سردی مجھے تم اچھی لگتی ہو، کیونکہ تم نے لوگوں کو باپردہ بنا دیا۔ خدا ہم سے راضی ہو جائے تو ہم بس یہ دنیا چھوڑنے پر راضی ہیں۔ مسکرائیں کیونکہ آپ کی خاموش جنگ کوئی نہیں دیکھتا، مگر آپ کی مسکراہٹ سب محسوس کرتے ہیں۔ تمہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ چاہے تمہارے دل کے کتنے ہی ٹکڑے ہو جائیں، دنیا اس کو جوڑنے کے لیے نہیں رکے گی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو زخم تمہیں لگے تھے ان میں اللہ نے بیج بوئے ہوں، جن سے وقت آنے پر گلاب نکل آئیں۔ بدبخت اور سخت دل کی تعریف سے عرش بھی لرزتا ہے، اور اس کی تعریف سے پرہیزگار شخص بدگمان ہو جاتا ہے۔ محبت کا اظہار زبان سے نہیں، عمل سے کرو۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ ساری کائنات کے مالک سے دوستی کرو تو ساری کائنات آپ کو اپنی نظر آئے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ بھرو مجھ میں محبت کہ میں تم پر لٹا سکوں۔ یہ نفرت ایک امانت ہے، اسے لوٹانا اچھا نہیں لگتا۔ قیمت مناسب ہونی چاہیے۔ یہاں احساس، عقیدے، غیرت، عزت، ایمان بکنے کو تیار ہیں۔ بعض مرتبہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں کہ خود کو ان کی زندگی سے نکال لیا جائے۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ توبہ تب نہیں ہوتی جب آپ روتے ہیں، توبہ تب ہوتی ہے جب آپ بدلتے ہیں۔ انسان کوشش کرتا رہے تو بہت کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں امتحان عاشق کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا، صرف خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ زندگی کٹھن ہی سہی لیکن گزارا کیجیے، گزار دیجیے۔ جس کا یقین پہ گزارا ہو وہ کہاں مایوس ہوتا ہے۔ وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ جب کوئی ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے ظرف کی کن وسعتوں پر جا کر کتنا صبر کرتا ہے، ہمیں وہ آزماتا ہے۔ وہ جو ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی لاڈ اٹھاتا ہے، بس وہی اللہ ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اے انسان، تیری زندگی ایک کتاب ہے، تو اپنے ہاتھوں سے ایسی کتاب لکھنا جس کو پڑھتے ہوئے قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔
چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنی پڑتی ہے۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھتا اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ ہر شخص کی زندگی روح کے تابع ہے اور روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے۔ جو بندہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ خدایا ہمیں کبھی ہمارے حال پر مت چھوڑنا، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تعالی سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں۔ سکون چاہیے۔ رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر جو میری ہدایت پر چلے گا تو نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہے وہ شخص جو رحم دل ہے، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں چھوڑتا۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو نافرمانی کے راستے پر چلتا نہیں رہتا، اس لیے کہ عاشق ہمیشہ معشوق کا تابع دار ہوتا ہے۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ طبیعت گناہ پر خود چلے گی مگر نیکی پر چلانا پڑے گا۔ علم تو وہی ہوتا ہے جس پر عمل کرتے ہیں، اور باقی سب تو محض معلومات ہیں جو کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ان معلومات پر ناز فضول اور بیکار ہے۔ اگر آدمی کی نیت درست ہو اور وہ کوشش شروع کر دے تو اللہ کی مدد آ جایا کرتی ہے۔ تکیے پر آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے، مصلے پر آنسو بہاؤ، پریشانیاں بہہ جائیں گی۔ یا اللہ، جس طرح تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبت میں، غم کو خوشی میں بدل دے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنے والا بنایا ہے، اسی طرح ہمیں ان پر عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ قرآن پاک کو دل، دماغ اور عملی زندگی میں سمجھنے کی بجائے مقدس عربی زبان غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھنے تک محدود کر دیا گیا۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ سنو، دکھ دینے میں رعایت کرنا، یہ لوٹ کر دینے والوں کے پاس ضرور آتے ہیں۔ کبھی کسی کی ضرورت پر مٹھی بند مت کرنا۔ سوچو، مولا تو ہمارے لیے اپنی مٹھی کبھی بند نہیں کرتا، اگر وہ بند کر لے تو۔ جس کتاب کی ابتدا ہی الحمدللہ سے ہوتی ہو، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا اور نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ پوچھا گیا، دل کیا ہے؟ فرمایا، بیٹا، ویسے تو جسم کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن طاقت اتنی ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اندر سما لیتا ہے۔
دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ انسان بہت عظیم مخلوق ہے، اس میں بہت طاقت ہے، اسے تو ساری دنیا کو سنبھالنا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہی نہ سنبھال پائے، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ ہمیں اگر زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک مثبت رویہ اپنانا ہوگا۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپ چاپ تیل بھر دیا کرو، دیکھنا تمہاری زندگی کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب تم انسان کی پوجا کرتے ہو تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ حرام محبتوں نے حلال رشتوں کی قدر ختم کر دی ہے۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ سب سے برا انسان ہے جو آپ سے اپنے موڈ کے مطابق بات کرتا ہے، خوش ہوا تو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اگر تنگ ہوا تو بے وقوفی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ جب آپ کسی ایسے انسان سے ملو جو لوگوں سے ملی مایوسی بیان کر رہا ہو تو وہ آپ کو پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان جیسے نہ نکلیں۔ آٹا دیکھ کر کہتا ہے یہ تو سفید دھول ہے، نہ تو جانتا ہے نہ چکی کے پارٹ جانتے ہیں کہ آٹے میں ڈھلنے کی خاطر گندم کے دانے کو کیا بھگتنا پڑا، اندازے نہ لگا، تجھے کیا پتا کس کی کتنی آزمائش ہوئی ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں محبت کی کوپلیں بغیر کسی صلے یا تمنا کے پھوٹے، وہ بے حس نہیں بے غرض ہوتے ہیں۔ قربان کرنے اور بانٹ دینے میں بڑا سکھ، چاہے انا ہو یا خوشیاں۔ جب آپ کی ماں آپ کو سوئی میں دھاگا ڈالنے کا کہے تو ذرا آہستہ اور دیر سے کیا کرو، تاکہ ماں یہ نہ سمجھے کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ رشتے اور راستے زندگی کے دو اہم پہلو ہیں۔ کبھی کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں، اور کبھی راستوں میں چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں۔ کسی کو رشتے راس آ جاتے ہیں اور کسی کو راستے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں، لیکن رشتوں کے نہیں۔ سورہ شمس میں خدا 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ معمول کے کام مشکل کر دیے جاتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پہچان ہوتی ہے وہ نیکیاں کر کے بھی روتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عظمت سے ناواقف ہوتے ہیں وہ گناہ کر کے بھی بے پرواہ ہوتے ہیں۔ اگر مشکلات آپ کو گرا رہی ہیں تو اللہ کے سامنے گر کر انہیں حل کروا لیجیے۔ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ یہ دل اللہ نے بنایا ہے، اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے اس قیمتی دل کو
بے قیمت مت کریں۔ جب ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر بھروسہ اس طرح یقین سے نہیں رکھتے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تکلیف، مصیبت اور آزمائش کا انجام اگر برا ہوتا تو اللہ کبھی اپنے انبیاء پر نہ بھیجتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس ذات نے درد عطا کیا ہے دوا بھی اسی کے پاس موجود ہے۔ انسانوں کے ساتھ فساد چھوڑ دینا روحانیت ہے۔ جس نے اپنے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ عالم کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ علم وہ حاصل کرو جس سے آپ کی اولادوں کو تاثیر مل سکے۔ قرآن میں ان لوگوں کا بھی علاج ہے جن کے دل زندگی سے ٹوٹ چکے ہوں۔ جو لوگ غم کی شدت میں اللہ کی چاہت اور اس کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ پوری زندگی بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اپنی منزل صرف اللہ کو بناؤ۔ جس وقت تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ آج کس تکلیف میں ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کی یقین کی لاج رکھ لیتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ کے ذکر سے اسے صاف کر لیا کرو۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ دل کی طرف جانے والا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے ہوتے ہوئے جاتا ہے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ سزا اسی طرح کی ہوتی ہے جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے، بڑھاپا ویسا ہی ہوتا ہے جیسے جوانی۔ عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو، اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کلام اور گفتگو کم کر دو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اور زیادہ تر خاموش رہا کرو، تمہیں تقوی اور زہد سے نوازا جائے گا۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ اپنے سے کمزوروں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک انسان کے اصل اخلاق ہوتے ہیں۔ ہمارا تعلق اللہ سے صرف ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کام کے ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے کی لالچ نہ ہو۔
اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ خاموش رہ کر جیت جانا جواب دے کر ہارنے سے بہتر ہے۔ بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جس کو فقط بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی بات کے امکان سے پہلے جلدی اور وقت آ جانے پر دیر کرنا دونوں ہی بے وقوفی ہیں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا، لیکن شرط صبر ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ شکوہ کرنے والوں کا گھر نہیں بستا۔ پردہ ڈالنا سیکھیں، درگزر اور معاف کرنا سیکھیں۔ اگر عادت نہ ہو تو اس کی عادت بنانی پڑتی ہے۔ تلخ لہجہ مت اپناؤ۔ کسی دانا کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے خوف نہیں کرنا، ڈرنا تو ایسے لوگوں سے جو اپنے ساتھ کی گئی زیادتی پر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے فیصلے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن مرد یا مومن عورت پر اس کی جان، اولاد یا مال میں مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی لکھنے والے فرشتوں کو اس کی گناہ بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ تم اپنی زبان پر قابو پاؤ اور تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو، یعنی بے مقصد باہر گھومنے کے بجائے گھر میں رہو اور تم اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ کسی نیک عمل کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کے لیے کوشش کرو اور اللہ تعالی سے مدد بھی مانگو اور ہمت ہار کر مت بیٹھو۔ جب غصہ آئے تو خود کو کہنا شروع کر دیں کہ غصے سے مغلوب ہونے والا کمزور، جبکہ غصے پر غالب آنے والا بہادر ہوتا ہے۔ برے شخص کو اپنے اچھے کاموں سے نصیحت کرو اور بھلائی پر اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے رہنمائی کرو۔ خواہشات کو چھوڑنا، ان سے رکے رہنا توبہ کے دروازوں میں سے سخت دروازہ ہے۔ اکثر لوگ اسی معاملے میں ہلاکت میں پڑے کیونکہ وہ اس مرحلے پر ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ دل کی سختی کی نشانی یہ ہے کہ سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہو، نصیحت اثر نہ کرے اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی برکت بھی ظاہر نہ ہو۔ اطاعت کا اصل مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشکبار ہوں اور دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں یک آواز کہتے جائیں، اے مالک، تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میں میری روح کی آسودگی ہے۔ اے رب کائنات، اس بیتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔